السلام علیکم۔ آج نعت کے حوالے سے میں ظاہر خیال کروں گا، بیان کروں گا نعت کی حقیقت۔ بلغ العاب کمال ہی کشفت دجاد جمال ہی حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ۔ جہاں تک میں ریسرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو اگر ہمیں نعت عشق سے منسوب کی جاتی ہے، پڑھنے والوں کو شاق تصور کیا جاتا ہے، مگر نعت کا ہم تصور کہاں سے لیتے ہیں؟ نعت عشق سے منسوب کی جاتی ہے، تو اب دیکھا جائے تو جو عشق کا جو سلسلہ ہے وہ سرکار کے صحابہ رسول، اہل بیت، اور اس کے بعد صوفیہ میں یہ چیز جاتی ہے کہ عشق کی دولت میں عشق سرکار کی طرف سے ملتی ہے صوفیہ کو۔ خواجہ صاحب نائب رسول ٹھہر جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب اب یہ چلتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جی بعض کہتے ہیں منانا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں۔ صوفیہ تو ایک لمحے کے لیے بھی بارگاہ رسالت سے دور نہیں ہوتے، اور بعض کہتے ہیں ایک دن منا کے خوش ہو جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ بھی نہیں منانا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی وجہ ہے، کیونکہ ان کی روح بارگاہ رسالت میں، بارگاہ خدا میں مقبولیت کا درجہ نہیں حاصل کرتی، اور یوں تانا ملتا ہے، مومن تانا دینے والا نہیں ہے، تو یوں نظریاتی اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان کے باطن پاک صاف ہوں اور ان کی روح پرواز کی ہو تو ان کو دین کی سمجھ آئے۔ اس لیے صوفیہ ہم آنکھیں بند کر کے 1400 سال پیچھے کے حوال دیکھتے ہیں، اور آئندہ زندگی کے حوال اور مستقبل پہ ان کی گرفت ہوتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نائب بھی ہوتے ہیں۔ اور اب صوفیہ اعظام کی اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صاحب، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے تو کبھی نعت نہیں پڑھی، نعت ہی نہیں پڑھی کبھی بھی۔ محافل کا میں نے نہیں دیکھا کہ داتا صاحب نے کبھی محفل نعت منعقد کی ہو، خواجہ صاحب نے۔ بڑا با ادب بارگاہ کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اگر ذرا سی بھی میری کلام میں لرزش آئے گی تو میں روندہ درگاہ ہو جاؤں گا۔ مجھے بڑے حساس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، مگر کچھ خامیوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں ان کو یہاں کرنا ہے، تاکہ حقیقی معنی اور مقصدیت حاصل ہو سکے۔ اب پتہ کیا چلتا ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں نعت پڑھتے ہیں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، سرکار ہم نے تو آپ جیسا حسین دیکھا نہیں ہے، آپ جیسا اچھا نہیں دیکھا، آپ جیسا اچھا۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی نعت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ نعت دو طرح کی ہو گئی بھی، نعت ہے ایک الفاظ کی نعت جو اپنے ظاہری الفاظ سے انسان خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور ایک کردار کی نعت ہے۔ کردار کی نعت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف کو، جتنی بھی ظاہری حسن و جمال، جو ظاہری طور پہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادات اپناتے ہیں ان کو اختیار کرنا، اور باطنی عادات کو، جو ان کا خلق ہے، اس کو اختیار کرنا، یہ بھی ایک نعت ہے۔ اب نعت حقیقت میں تعریف ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ آپ چاہے الفاظ سے کہہ رہے ہو، چاہے کردار سے کہہ رہے ہو، یہ سرکار کی شخصیت کو آپ اپنا دل سے پسند فرماتے ہو۔ اسی لیے جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے سرکار کی کردار کی نعت کی۔ تو لہذا آج ظاہر بینی بڑھ گئی ہے، آج ظاہر بینی بڑھ گئی ہے، لوگ ظاہری دنیا بات کرتے ہیں۔ صوفیہ اعظام کو کرامات ملتی ہیں، صوفیہ اعظام کو سرکار کا دیدار ہوتا ہے، صوفیہ اعظام بارگاہ رسالت میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ تصور کر دیا، ایک مقرر کر دیا کہ جو پاکیزہ ہیں، باکردار ہیں، ان کو سرکار سے فیض و برکات ملتی ہیں، اور وہی جن کی نیتیں سچی ہیں اور یک رنگ ہیں، وہی بارگاہ رسالت میں کھڑے ہونے کے، خدا میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں۔ اور جو انسان جو بھی خواہش نفس کا شکار ہیں، اگرچہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آج ظاہر بن اشاق بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، نعت پڑھتے ہیں، مگر دل میں تڑپ نہیں ہے۔ کسی کو لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے مل جائیں، کسی کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، کسی کو یہ ہوتی ہے، مگر کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ بارگاہ رسالت سے فیض و برکات مل جائیں۔ صوفیہ اعظام اپنی باطن کی پرواز کی سفر جاری رکھتے ہیں، وہ ظاہری ہستی کو بھی اپنی مٹا دیتے ہیں، پیڑ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں، مگر یہ ظاہر بھی جتنے بھی ہیں نعت گو، یہ زیادہ تر چاپلوسی میں جاتے ہیں، لوگوں کی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ انہیں اعزاز سے نوازا جائے۔
مگر جو فقراء ہوتے ہیں، جو سرکار کے سچے شاک ہوتے ہیں، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبولیت کا درجہ ملنے کی وجہ سے ان کو وہ نعمتیں اور وہ خزانے اور وہ عظیم خوبیاں اور اوصاف ملتی ہیں کہ جس کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے، اور وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنی باطن کی آنکھ سے، یا ظاہری طور پہ جو ان کو کرامات نظر آتی ہیں اس والے سے، ورنہ اور وہ جو صاحب بصیرت ہیں وہی ان کی خوبیوں اور وصف کو دیکھ کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو وسوسات کا شکار ہوتے ہیں وہ صوفیہ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو لہٰذا جب کردار کے ساتھ الفاظ ملتے ہیں تو پھر ہی نعت حقیقی معنوں میں اپنے وہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جامی، اور حضرت وہ ایک بزرگ تھے جلال الدین سیوطی میں ہمیں غالباً ان کا نام ہے، 70 دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، زیارت 70 صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں زیارت کی گئی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اب دو چیزیں انسان کو مٹاتی ہیں اور انمول بھی کرتی ہیں، غم آپ کو ملتا ہے آپ کی پریشانیوں کی وجہ سے، اور احساس ملتا ہے دنیا کا درد رکھنے کے لیے۔ صوفیہ کو سرکار کی نسبت سے دنیا کا درد ملتا ہے، اور کیونکہ وہ باطن کی پرواز کرتے ہیں تو اسی لیے وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے سرکار کے لیے اور کلمہ حق بلند کرتے ہیں، اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یا سچائی سے انحراف نہ کرنا، سچے ہونا، یک رنگ ہونا، منافقت نہ ہونا، یہ صوفیہ کے ساتھ، اور وہ کبھی بھی ظاہر بین دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو جو عشق کا اگر تصور نعت بری چیز کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی نعت پہ تنقید نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے سے کوئی اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے ایمان کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مگر اگر ہم ذاتی لالچ رکھ لیں گے اور سرکار سے اپنی نسبت کاٹ لیں گے یا رائے کاری پہ اتر آئیں گے اور ہم بھٹک جائیں گے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے اپنا گھر بار سب کچھ سرکار کے لیے لٹا دیا، اور ادھر ظاہر بین نعت خواں حضرات جو ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دولت سمیٹ لیں، اپنی نشانیاں پیدا کر لیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سرکار کی نسبت سے مل رہا ہے۔ سرکار نے خود اپنے لیے کچھ سامان نہیں بچا کے رکھتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، گھر میں کوئی اضافی سامان نہیں ہوتا تھا۔ اصحاب رسول کا بھی وتیرہ بن رہا تھا اور بن گیا، اور انہوں نے اسی پہ عمل پیرا ہوئے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صوفیہ اعظام نے بھی پیٹ پہ باطن کی نعت ظاہری نعت بھی اچھی ہے، اگر آپ کو عشق کے ابتدائی مراحل طے کرنے ہیں تو ظاہری نعت اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ جس شخصیت سے آپ کو محبت ہے اس کو آپ پڑھیں۔ قرآن پورا نعت ہے، کردار کی بات کر رہا ہے، قرآن پورا نعت ہے، قرآن پورا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سرکار کے کردار کے متعلق بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ میں بھی یہ دیکھتا، میں کہتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پورے قرآن میں جو ہے وہ محدود مقامات پہ نظر آتا ہے، مگر کیسے پورا کا قرآن سرکار سے ریلیٹڈ ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ کردار کے حوالے سے ہو رہا ہے، چونکہ آپ دین کی تکمیل کرنے کے لیے ہیں، تو جتنے تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے بھی کردار کی بات کی ہے، اور چونکہ نبوت مکمل ہو گئی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو لہٰذا جو جتنے بھی اوصاف ہیں تمام انبیاء میں اور تمام جتنی برائیوں کا خاتمہ سرکار نہیں کیا ہے، اور اس لیے تمام جو کردار جو منسوب ہوتے ہیں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ حقیقت میں سرکار کے ہی ترجمانی کر رہے تھے سابقہ انبیاء علیہ السلام، اور اسی لیے انہوں نے بعض نے تو خواہش ظاہر کی کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اور یہ دعائیں کی۔ تو لہٰذا کردار کی بات پورا قرآن کر رہا ہے، ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے۔ سرکار کی فیض و برکات کردار کے ساتھ ملتی ہیں، اور ظاہر بین نعت اگر ظاہر بین جیسے محافل سجائی جاتی ہیں، اگر وہاں پہ کردار کی خوبصورتی کے ساتھ نعتیں پڑھی جائیں، وہاں درد دل اور احساس کے ساتھ پڑھی جائیں، بجائے اس کے ظاہری فائدے کو دیکھتے ہوئے،
تو میں کہتا ہوں یقیناً یہ پورا نظام ہی بدل جائے، یہ پورا سسٹم ہی بدل جائے، مگر جب ادھر ہم نمود و نمائش میں جائیں گے اور جب ہم ذاتی مفادات دیکھیں گے تو یقیناً ہم بارگاہ رسالت سے دور ہوتے جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ تو آواز اونچی کرنے سے بھی بھید بھی تصور کیا جاتا ہے وہاں، اور احساس جو چیز ہے اللہ تعالیٰ احساس دیتا ہے، اور وہ اس کو دیتا ہے جس کی کردار میں یک رنگی ہوتی ہے۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور آپ نے نعتیہ کلام بھی لکھا، اور وہ کلام اور آج کے اشاعت کا لکھنے والا کلام میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ جیسے آج قوالی کا تصور جو ہے وہ قوالی وہ اس معیار کی نہیں ہو رہی جو جس کا ابتدا کروائی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے، تو لہٰذا اب وہ کلام ہی نہیں لکھا جا رہا، کیونکہ وہ شخصیت ہو جو یک رنگ ہو، پکیزہ ہو، اور اس مقام پہ ہو تو پھر وہ کلام لکھے نا۔ اسی طرح قوالی نعت کا بھی وہ کلام اور وہ معیار حقیقت میں ہم پہ آشکارا نہیں ہوتا جو صحیح معنوں میں جو شاخ گزر چکے ہوئے ہوں جو انہوں نے لکھا ہے۔ تو ویسے میں یہ نہیں کہتا ہر کوئی اپنی بساط اور پرواز کے مطابق لب کشائی کرتا ہے، مگر ہمیں اپنی پرواز کو بڑھانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بلند سے بلند تر جانے کے لیے، سرکار کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے خود محاسبہ کرتے ہوئے ہمیں حقیقی ادب کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ، احساس کے ساتھ، اور جتنے بھی نکاس بنائیں ان سے پرے جاتے ہوئے نعت کا تصور پیدا کرنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں حقیقی معنوں میں عشق پروان چڑھ سکے۔ ورنہ ہم ظاہری طور پہ تو کچھ نہ کچھ فائدے حاصل کر لیں گے، مگر ہم حقیقی معنوں میں شاخ کی صفوں میں کھڑے نہیں ہوں گے کہ جنہیں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اور جنہیں دیدار نصیب ہوتا ہے حقیقی معنوں میں وہی شاخ کلاتے ہیں اور وہی درجہ عشق پہ فائز ہوتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کو 18ویں صدی میں عشق کا منصب ملا، نعتیہ کلام بھی آپ نے لکھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اس کے علاوہ بہت سارا۔ تو علامہ اقبال کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، تو کیوں ان میں تڑپ تھی، درد تھا، امت مسلمہ کا درد تھا، اور آپ سرکار سے وہ بستگی اور عقیدت اس قدر تھی، 1 کروڑ دفعہ سرکار کی بارگاہ میں دروشی پڑھا۔ تو نعت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ میں پکیزگی ہونی چاہیے، پھر آپ میں یک رنگی ہونی چاہیے، کردار میں پختگی ہونے کے ساتھ پکیزگی ہونی چاہیے، بارگاہ رسالت میں آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اس درجہ آپ مقبولیت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، سرکار سے ہم خود آپ کو حکم دے دیں کہ اب نعت پڑھو تاکہ دنیا تبدیل ہو جائے۔ عجب نہیں تیری وجہ سے یہ 4 سو بدل جائے، یہ دنیا کا رنگ شاخ نے بدلا، ہر دور میں عشق حقیقی ہو، عشق مجازی ہو، انہوں نے دنیا پہ اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ ان کا فرشتے ورد کرتے ہیں۔ اشاع کو ظاہر دین لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے کردار کی، ان کی پکیزگی کی، یا ان میں حجابات ہونے کی وجہ سے، روحانی منازل طے نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بارگاہ خدا سے دور ہونے کی وجہ سے وہ ایک یک رنگ شخصیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے شاہ کے گرد ہجوم نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں آپ داتا صاحب کا دوار دیکھ لیں، کتنے آپ کے مریدان ہوں گے، مگر آج بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس قدر کمزور دکھاتا ہے ظاہری طور پہ لوگوں کو، مگر حقیقت میں وہ خدائی کے رازداں ہوتے ہیں، اور خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے امین حقیقی معنوں میں وہ ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کائنات کا، اور شیطان کی بھی جنگ چلتی ہے، شیطان بھی ان کو ناکام کرنا چاہتا ہے اشاع کو، تاکہ خدائی کا راز جو ہے وہ مستقیم نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں اور بندوں کے ذریعے ہی شیطانیت کا خاتمہ کرتا ہے، بد کرداری کو خاتمہ کرتا ہے، فحاشی کا خاتمہ کرتا ہے، ظلم و زیادتیوں اور جتنے بھی غیر اخلاقی اور غیر شرعی فعال ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے صوفیہ اعظام کو اللہ تعالیٰ وہ مقامات دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس لیے ان کی یقینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مقامات دیتے ہیں، تاکہ اگر ساری دنیا والے اس کی نفی کر رہے ہیں تو خدا اور اس کے فرشتے اس کی کردار کی سچائی پہ مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس لیے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، فرشتے جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی ہے جناب تیری یا اللہ، مقام ہے تیرا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے درگاہ میں جب بارگاہ میں حاضر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس وقت یہ اشعار پڑھے، تو لہٰذا ہمیں سرکار سے وابستگی پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سرکار کے اخلاق کو اپناتے ہوئے
پاکیزگی کے جام پیدا کرنے ہوں گے، ورنہ ہم بے حیثیت ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری قدر نہیں کرے گا، کیونکہ ہم اللہ کے حدوں کو پھلانگیں گے تو ہم بے حیثیت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہرے گونگے اندھے کر دے گا، تو لہٰذا پھر ہماری پکار بھی وہ متاثر کن نہیں ہوتی۔ آج تبلیغ کے والے سے متاثر نظر نہیں آتا کوئی ایک دوسرے سے۔ اسی طرح حقیقی معنوں میں اب اشاک پیدا ہونے کا تصور ہی ختم ہو گیا، اب اشاک نظر ہی نہیں آتے کائنات میں، تو اسی لیے نہیں آتے کہ کردار کی نعت ختم ہو گئی۔ کردار کی نعت ہوگی تو مسلم امت کی خود بخود محرومیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور سارا نظام تبدیل ہو جائے گا، مگر اگر کردار ختم ہو گیا تو ظاہری الفاظ کی نعت صرف درد دل سے پرے ایک صرف خود ساختہ ایک آواز تو ہوگی، مگر اس میں احساس تاثیر نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں وہ محبت چاشنی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ بارگاہ سارے بار خدا میں مقبولی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ حقیقت میں عشق کا جو مقام ہے نا وہ پھر نہیں ملتا۔ اوکے، خدا حافظ۔